السلام علیکم. ڈیلی قدرت کے ساتھ آپ کے میزبان ظفر اللہ چکزئی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک جانب جہاں گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد شور اٹھ رہا ہے، حکومت پر دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو وہیں گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے 3 نکاتی پلان پیش کیا تھا اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی کہ آئیں مل بیٹھ کر انتخابی اصلاحات پر کام کریں. دنیا میں اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام رائج ہے، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں. دنیا میں جدید طریقوں سے انتخابات کرائے جاتے ہیں تاکہ دھاندلی کی جو امید ہو یا دھاندلی کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو دھاندلی کے امکانات ہو وہ کم سے کم ہو. لیکن پاکستان میں یہ ایسا نہیں ہے. یہاں پاکستان میں دھاندلی رکوانے کے لیے سب سے پہلے تو وفاقی حکومت کو ایک آئینی ترمیم لانی چاہیے کہ جس دن پاکستان کے تمام صوبوں میں انتخابات ہو، عین اسی دن آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہو، تاکہ یہ تاثر ختم کیا جا سکے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے. گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کا یہ حق ہے کہ جس دن پاکستان کے دیگر صوبوں کے عوام اپنے حکمرانوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی دن انہیں بھی یہ حق دیا جائے. لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سمیت دیگر اصلاحات اپنی اس میں لا رہے ہیں، اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ تعاون بھی نہ کریں تو ہم پارلیمنٹ سے یہ پاس کروا دیں گے. لیکن ماہرین کے مطابق ایسا ہونا ناممکن ہے. اپوزیشن کے تعاون کے بغیر عمران خان سی پیک اتھارٹی کا بل پاس نہیں کر پا رہے، تو وہ انتخابی اصلاحات میں اتنی اہم تبدیلیاں کیسے کریں گے؟ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر وزیر اعظم عمران خان سینٹ میں شو آف ہینڈ کا جو ان کا خواب ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے، جو کہ ایک سادہ سے بل کے ذریعے ہوتا ہے، وہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ انتخابی اصلاحات بارے ترامیم کیسے کرائیں گے؟ اپوزیشن کے تعاون کے ساتھ ہی انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن سمیت FATF اور دیگر بلیں جو پاس کی تھیں، اپوزیشن کے بغیر یہ پاس ہونا ناممکن ہے. ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ اگر PDM کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ PDM والے جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں اور مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت آ جاتی ہے. تبھی وہ سادہ اکثریت سے، یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ 2/3 اکثریت سے، سادہ اکثریت سے وہ یہ ترامیم کرا سکتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کردہ نئی انتخابی اصلاحات کے نفاذ کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اتفاق رائے کے ساتھ پختہ عزم کا اظہار کرنا ہوگا، کیونکہ پارلیمان میں حکومت کے لیے انتخابی قوانین میں ترامیم لانا تو آسان ہوگا، تاہم بہتر قانون سازی کے لیے انتخابی قوانین اور آئین میں تبدیلی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو اتفاق رائے کے ساتھ پختہ عزم کا اظہار کرنا ہوگا. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر کے بجائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن مشین کے استعمال اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کے حق دینے کے لیے 3 رپورٹس 2017 میں پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے پیش کر دی تھی، مگر سیاسی عزم نہ ہونے کی وجہ سے ان پر قانون سازی نہیں ہو سکی. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے اتفاق رائے کے بغیر انتخابی قوانین اور آئین میں تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اس سے اگلا سارا انتخابی عمل متنازع ہو جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر کی جگہ الیکٹرانک مشین کے استعمال کے لیے بھی آئینی ترمیم درکار ہوگی، کیونکہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ آئین پاکستان میں یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کہ بیلٹ پیپر کے بجائے آپ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، یعنی جیسے کمپیوٹر کے ذریعے ووٹ دیتے ہیں، وہ رائج کر سکیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے بھارتی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس نے قانون سازی کے بغیر الیکٹرانک ووٹنگ کرانے سے کیرلا کے مکمل اسمبلی کا جو الیکشن تھا وہ کالعدم قرار دے دیا تھا. بھارتی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ پہلے آپ پارلیمان سے آئینی ترمیم کروائیں اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ کی جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں. ماہرین کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ دینے کے حق کی تجویز ہے.
اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ بھی دے چکی ہے اور 80 لاکھ تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کے لیے پہلے ہی قانون سازی مکمل کر کے اسے الیکشن ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور نئی قانون سازی درکار نہیں ہوگی۔ یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ صرف ان تارکین وطن کو ووٹ کا حق ملے گا جن کے نام پاکستان میں ان کے آبائی علاقے میں ووٹر لسٹ میں درج ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کی اس دعوت کا اپوزیشن کیا جواب دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو پہلی اجلاسیں ہوئی ہیں اس میں اپوزیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت سے کسی قسم کی بات چیت اور تعاون نہیں کی جائے گی۔ نہ صرف پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر بھی حکومت سے گفتگو نہیں کی جائے گی۔ عمران خان کی جو تجاویز ہیں وہ بے شک اہم بھی ہیں، وہ ضروری بھی ہیں، لیکن فیصلہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اپوزیشن اس ملک میں دھاندلی کے سلسلے کو روکنا چاہتی ہے تو اس کو ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔